السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھا آدمی مسلمان ہوا، مگر اس نے اپنی زندگی گانا گانے میں گزار دی تھی۔ اس کی آواز بڑی اچھی تھی، لوگ اس کے شیدائی تھے۔ جب وہ گانا گاتا تھا تو اس کے ارد گرد سینکڑوں لوگوں کا مجموعہ ہوتا تھا۔ اس کی آمدنی بے شمار تھی، اس کی اولاد نہیں تھی اور اس کی بیوی بھی فوت ہو گئی۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو دانت گر گئے، اس کی وجہ سے وہ گا ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی آمدنی کا ذریعہ ختم ہو گیا۔ وہ مانگنے کے لیے واقف لوگوں کے پاس جاتا رہا۔ وہ کچھ عرصہ تو اسے دیتے رہے، لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ جب سب دوستوں نے انکار کر دیا تو اسے فاقے ہونے لگے۔ کئی دن تک کھانے کو نہ ملتا۔ اسے اپنی جوانی یاد آتی کہ میں اتنا حسین تھا، میری آواز کوئل کی مانند تھی۔ جب میں گاتا تو ہزاروں لوگ میری آواز پر آتے تھے اور میری جھلک دیکھنے کو ترستے تھے، لیکن آج میں کھانے کی تلاش میں پھر رہا ہوں اور کوئی بندہ مجھے ایک وقت کا کھانا دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس بڑھاپے، کمزوری اور بھوک کی وجہ سے دل اداس رہتا ہے۔ اس نے سوچا کہ کاش کہ میں اللہ کے لیے راتوں کو جاگا کرتا تو اللہ مجھے کبھی بھی اپنے دربار میں نہ دھتکارتے۔ میں نے اپنی جوانی ضائع کر دی، نہ حسن و جمال رہا، نہ مال رہا، نہ ہی کچھ میرے پاس رہا۔ اب میں رب کو کیسے مناؤں؟ وہ اسی سوچ میں گم ہو کر جنت البقیع میں چلا گیا اور قبروں کے درمیان ایک جگہ بیٹھ کر اپنی جوانی کو یاد کر کے رونے لگا۔ اس نے روتے روتے دعا مانگی، رب کریم، میں نے اپنی جوانی ضائع کر دی۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ میں آپ کے حضور پیش کر سکوں۔ میرے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں۔ اب میں بوڑھا ہوں، لاٹھی کے سہارے چل کے آیا ہوں۔ نہ آنکھوں میں بینائی ہے، نہ کانوں میں سنوائی ہے۔ اے مالک، اب میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں۔ یہاں آ کر بیٹھ گیا ہوں تاکہ اپنی قبر کے قریب ہو جاؤں۔ جب وہ اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر رویا تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا تو سامنے سے ایک آدمی چلا آ رہا تھا۔ جب وہ تھوڑا قریب آیا تو اس نے دیکھا وہ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے اپنے سر پر کچھ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ ڈر گیا کہ اب امیر المؤمنین آ گئے ہیں، وہ تو مجھ جیسوں کا درے سے انتظام کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی چند درے لگا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھا اور کچھ آگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کر دوبارہ اس کی طرف آئے۔ جب اس نے دوبارہ اپنی طرف آتے دیکھا تو اور زیادہ ڈر گیا۔ یہ پھر میری طرف آ رہے ہیں، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس آئے، انہوں نے وہ گٹھری اپنے سر سے اتار کر اس کے سامنے رکھی اور فرمانے لگے، بھائی کھانا کھاؤ۔ وہ بوڑھا حیران ہوا کہ امیر المؤمنین مجھے کھانا پیش کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، امیر المؤمنین آپ میرے لیے کھانا کیسے لائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دوپہر کا وقت تھا، میں قیلولہ کر رہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا۔ مجھے خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ میرا ایک دوست قبرستان میں پریشان بیٹھا ہے، وہ بھوکا ہے، عمر جاؤ اور میرے دوست کو کھانا کھلا کے آؤ۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا اللہ کا دوست بھوکا ہے، چنانچہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا جو کھانا ہو وہ دے دو۔ اس نے کھانا باندھ دیا۔ میں نے کہا کہ میں اللہ کے دوست کی طرف جا رہا ہوں، لہٰذا کھانا ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے سر پر اٹھا کر لے کے جاؤں گا تاکہ اللہ کے دوست کا اکرام ہو سکے۔ اس لیے عمر کھانا سر پر اٹھا کر آیا ہے۔ اے اللہ کے دوست، کھانا کھا لو۔ جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا، اچھا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے رب کے سامنے توبہ کی تھی۔ میرا پروردگار کتنا کریم ہے، اس نے میرے تمام گناہوں کے باوجود میری ندامت کو قبول کر لیا اور وقت کے امیر المؤمنین کو خواب میں حکم دیا کہ جاؤ میرے دوست کو کھانا کھلا کے آؤ۔ اے اللہ تو کتنا کریم ہے۔ اس کی بات کو سن کر وہ بوڑھا اتنا رویا کہ وہیں روتے روتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت بڑے قدردان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مہربانی